نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پیارے نبی پر درود و سلام کے بعد اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا کروڑہا شکر کہ اس نے ہمیں دوبارہ توفیق دی کہ ہم بیٹھ سکیں اس کی کتاب کے لیے، اور یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے اور بہت شرف کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے ہم سے، آمین۔ تو پچھلی جو کلاس تھی اس میں ہم نے بات کی تھی، یہاں تک ہوا تھا کہ جو خاشعین ہیں وہ صبر اور صلات کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں، اور ان پر یہ بھاری نہیں ہوتی چیز، باقی جو ہے ان پر یہ بھاری ہوتی ہے۔ اور وہ کون خاشعین کون تھے؟ الذین یظنون، جو ظن کی میں نے پچھلی کلاس میں بتایا تھا کہ ظن گمان کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں پر یہ یقین کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے، اور اکثر قرآن میں یہ یقین کے معنی میں استعمال ہوا ہے کہ جن کو یہ یقین ہے کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، انہم ملاقو ربہم، کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ اور دیکھیں نماز کو بھی ہے نا، صلاۃ المؤمن، الصلاۃ معراج المؤمن، نماز بھی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہے۔ تو اس ملاقات میں خوشی اسی کو ہوگی، اور آسانی سے وہی کرے گا جو آخرت کی ملاقات پر یقین رکھتا ہے، اور یعنی اس کو تو پھر وہ خوشی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور جس طرح خوشی خوشی انسان اس دنیا میں اللہ سے ملنے کے لیے جاتا ہے، یعنی سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے کر لے جن کا دل نماز میں اٹکا رہتا ہے۔ اور جو عرش کے سائے تلے لوگ ہوں گے، 7 قسم کے لوگ، ان میں سے ایک یہ بھی ہیں، وہ نوجوان، اسپیشلی جوانی کی حالت میں جو عبادات کی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ جوانی سے مراد خالی نوجوانی نہیں ہے کہ خالی ٹین ایجرز ہوں، یعنی مطلب 30-40 کے لوگ بھی اسی میں آتے ہیں، ظاہر ہے جوانی کی ایج میں آتے ہیں، کیونکہ اور بہت ساری ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں۔ مطلب اگر 40 سال کا بھی بندہ ہے، ایون 40 سے پلس بھی ہے، تو اس کے بچے ابھی اپنے وہ روٹینز میں ہیں اور وہ سارے ان کو کام کرنے ہیں، تو مصروفیت میں سے ٹائم نکال کے جو بندہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں اتنا وہ ہوتا ہے، اس کا دل اتنا کھبا رہتا ہے، اٹریکٹڈ اللہ کی یاد کی طرف رہتا ہے کہ ایک نماز پڑھے تو دوسرے کا انتظار کرے، اس کا دل مسجد میں اٹکا رہے، رائٹ۔ تو وہ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے ایسے جوان لوگ، سبحان اللہ، اللہ ہمیں ان میں سے کرے۔ اور جو مطلب بوڑھاپا یا اس طرح کی ریٹائرڈ لائف کے، مطلب وہ نانی دادی کی ایج میں چلے گئے، اور یعنی اپنے بچوں کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، فارغ ہو گئے اور بھی کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے ورڈلی، تو وہ آپ مطلب کہہ لیں کہ بڑھاپے میں، لیکن جب تک وہ بچوں کی اور گھر کی ذمہ داریاں ہیں ایک کسی انسان پہ، تو وہ یقیناً وہ اس کو باقی آپ نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہوگا یہ کہتے ہوئے کہ بس کاموں میں وقت ہی نہیں ملتا نماز کا، ٹھیک ہے، لیکن سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان جوانوں کی تعریف کی ہے کہ جو ایک نماز پڑھتے ہیں تو دوسری کا انتظار رہتا ہے ان کو، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے کرے۔ اور پھر جب اتنے شوق سے وہ یہاں ملاقات کرتے ہیں تو وہ اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ انہیں یقین ہے کہ انہیں رب سے ملاقات کرنی ہے، اور اسی ملاقات کا شوق انہیں یہ والی ملاقات بھی ان کے لیے وہ پسندیدہ کر دیتا ہے۔ اور میں نے کہا کہ جس طرح یہاں پہ وہ شوق سے اللہ سے ملاقات یعنی نماز کی طرف جاتے ہیں، تو قیامت کے دن اللہ بھی اسی شوق سے ان سے یعنی ملاقات کرے گا، اور وہ خوش ہوں گے ایک دوسرے کی ملاقات، یعنی اللہ تعالیٰ بھی راضی کر دے گا اپنے بندوں کو، اللہم اجعلنا منہم، آمین۔ اور یہ آخرت کا عقیدہ جو اللہ سے ملاقات کا عقیدہ ہے، یہی انسان کو جو ہے نا وہ اپنے راستے فکس کرنے میں مدد دیتا ہے، اور اس کی وہ توجہ اللہ کی طرف مرکوز رہتی ہے، اور بہت سارے فائدے اس کے ہیں۔ یعنی جو یہ ملاقات کا یقین ہے نا، رب سے ملاقات کا یقین، میں سمجھتی ہوں کہ ساری نیکیوں کی جڑ ہی یہ ہے۔ آپ کو ہر طرح کی مشکل برداشت کرنے میں بہت آسانی ہوگی اگر ٹارگٹ وہ ہوگا، یعنی چاہے وہ فائنینشیل ایشوز ہوں، چاہے وہ سوشل ایشوز ہوں،
اگر آپ کو یہ یقین ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے اور مجھے فائنلی تو اللہ سے ملنا ہے، تو وہ آسانی سے انسان برداشت کر جاتا ہے۔ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجعون، اور وہ یہ یقین رکھتے ہیں کہ اسی کی طرف وہ ان کو لوٹ کر جانا ہے۔ تو اینی ویز آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، میری نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی، وانی فضلتکم علی العالمین، اور میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی۔ یہ جو اتنا ٹکڑا ہے آیت کا، یہ پہلے بھی گزر چکا، پیچھے بھی، جہاں سے بنی اسرائیل کا ذکر شروع ہوا تھا، اور میں نے آپ کو اس کی تب ڈیٹیل بتائی تھی کہ بنی اسرائیل کون ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد، اور پھر یعنی وہ آگے ساری نسلیں ان کی۔ اور جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میری نعمت کو یاد کرو، تو خالی یاد کرنے سے مراد بس یاد کرنا ہی نہیں ہے، یاد کرنے سے مراد ہے کہ اس سے ذرا کوئی نصیحت تو پکڑو، ذرا سوچو تو صحیح کہ کیا میں نے تمہارے ساتھ کیا تھا، اور یعنی نعمتیں یاد کر کے اپنے رویے پہ غور کرو، ٹھیک ہے۔ تو نعمتیں یاد کرانے کا مقصد یہ ہے کہ ذرا اپنا وہ اس نعمتوں پہ شکر بجا لاتے ہوئے اپنے اعمال کو درست کرو، کیونکہ نعمتوں کے شکر ان کا سب سے بڑا طریقہ، سب سے بڑا جو ہے وہ ہاں طریقہ ہی کہیں گے، ذریعہ کہیں گے شکر ادا کرنے کا، وہ یہی ہے کہ انسان ان نعمتوں کو صحیح جگہ پہ استعمال کرے۔ جیسے زبان اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، تو اس کا بہترین استعمال کیا ہے کہ وہ اللہ کے لیے ہی چلے، وہ زبان میری اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے چلے، حق بات کے لیے چلے، اللہ کی رضا کے لیے چلے، تو وہ میری زبان کا گویا شکر ادا ہو گیا۔ تو کسی بھی نعمت کا شکر ادا کرنا، اور اس کو یاد کرنا کا مقصد اس کا شکر ادا کرنا، اس کو ریئلائز کرنا، اور پھر وہ ان کو استعمال اسی طرح کرنا، اپنے رویوں پر غور کرتے ہوئے، اپنے اعمال کا جائزہ لیتے ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ اب یہ کیا نعمت، جو بلکہ تو خیر ایک لسٹ آف انعامات تھی جو ان پر ہوئی، اور بلکہ میں نے پچھلی کلاس میں بتایا تھا کہ جب نعمت کی یہاں سے جب بات ہو رہی تھی کہ نعمت یعنی ایک بات، تو یہاں نعمت کہا سنگولر ہے، لیکن یہ جمع کے لیے بھی مطلب ہم استعمال کر سکتے ہیں، یعنی پورے انعامات کے لیے یہ اکیلا بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ جیسے اگر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ الانسان ان الانسان لفی خسر، تو انسان، اب وہ حالانکہ انسان کی جمع ہے انس، رائٹ، جن و انس ہم کہتے ہیں نا، تو وہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جمع نہیں استعمال کیا، لیکن سارے ہی بنی نوع انسان مراد ہے وہاں پہ۔ اس کے ساتھ الف لام لگا، یہاں الف لام اس لیے نہیں لگا کہ اس کے ساتھ ہم نے یا متکلم لگانا تھا، تو یہ یعنی ہم نے نہیں سنا، استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ نے لگایا ہوا ہے۔ اور جب یا متکلم مضاف یعنی اس کی طرف مضاف بنتا ہے تو پھر وہ الف لام نہیں لگتا، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال نعمت سے مراد ساری نعمتیں یاد کرو، اور ان میں سے جو ایک نعمت جس کا یہاں ذکر ہے وہ یہ ہے کہ میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی، ٹھیک ہے۔ یہ ایک سب سے بڑی نعمت تو یہی تھی کہ سارے جہانوں پر فضیلت دی، اور فضیلت کس طرح دی؟ ظاہر ہے کہ سارے نبی جو تھے وہ انہی میں بھیجے، ہمیں پتہ ہے کہ بنی اسرائیل ہی میں سارے نبی آئے، وہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ تک، سیکنڈ لاسٹ پروفٹ تک، سارے انہی میں آئے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اور اس کے علاوہ جو بادشاہ بنائے پھر اللہ تعالیٰ نے، وہ بھی انہی کی قوم میں سے بنائے، اور یہ نہیں ہے کہ اس وقت دنیا میں کوئی اور قوم نہیں تھی، اور بھی یقیناً بہت ساری قومیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو چنا، تو بادشاہ جو آئے وہ بھی انہی میں آئے، بہت بڑے بڑے بادشاہ، عظیم بادشاہت ملی، جیسے داؤد علیہ السلام یا سلیمان علیہ السلام ہے، اور پھر نبوت بھی ملی، یعنی دنیا کی نعمتیں بھی، بادشاہت جو ہے وہ دنیا کی نعمتیں ہیں، حکمرانی دنیا کی، اور نبوت ملنا، نبی بنانا، وہ یعنی دینی نعمت، تو دینی دنیاوی ہر طرح کی نعمتوں کی اللہ تعالیٰ نے بارش ان پر کی، بنی اسرائیل پر، اور اس میں سے یقیناً بڑی جو ہے وہ نبوت جو ان میں چلی آ رہی تھی وہی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ یعنی وہی ان کو یاد کرا رہے ہیں کہ ذرا غور کرو کہ کتنی میں نے تمہیں نعمتیں دی، اور اپنے اعمال پر غور کرو۔ اور پھر ایک یہ بھی ہے کہ جو نعمتیں کی اور جو نبوت ان میں تھی، جیسے میں نے کہا کہ سب سے بڑی تو فضیلت یہی ہے کہ نبوت ان میں تھی، تو پھر ان کے اعمال کے نتیجے میں
اللہ ताला ने छीन ली इनसे ये नेमत, ये फजीलत इनसे छीन ली और बनी इसराइल से नबूवत निकल के बनी इस्माइल में आ गई। ठीक है, तो एक तो उनको रिमाइंडर है और दूसरा यानी मुसलमानों को भी अगर हम देखें तो ईमान वालों को भी ये एक नसीहत है कि जैसे उनको फजीलत ये मिली हुई थी और अगर उन्होंने हक अदा नहीं किया, अगर वो अपने अंबिया का एहतराम और इकराम नहीं करते थे कि उनको उन पे वो ईमान लाए और उनकी वो अमल करें, उनकी बातों पे, उनकी तालीमात पर, तो उनके साथ क्या हुआ? तो ये एक हमारे लिए भी अलार्मिंग पोज़ीशन है, सिचुएशन है कि अल्लाह ताला अगर फ़ज़ीलत देता है तो वो छीन भी सकता है, ठीक है? तो अल्लाह ताला के ना वो चहीते हैं, ना हम चहीते हैं। पहले अल्लाह ताला ने उनको नेमतें दे के आज़माया और अब हमारी आज़माइश है। तो जैसे उन्होंने छोड़ दिया था अपने दीन को, तालीमात को बदल लिया था, उस तरह हम ना करें। पीछे हम पढ़ा है कि हक़ को बातिल के साथ ना मिलाओ और क्यों छुपाते हो और अपनी रायात को थोड़ी कीमत पे क्यों बेचते हो, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें उन्होंने की, तो अल्लाह ताला हमें इन सब से महफूज़ रखे, उम्मत मुस्लिमा को अल्लाह ताला इससे महफूज़ रखे। आमीन। अच्छा, तो आगे चलते हैं। अच्छा, और फिर यहाँ पे देखिए बात थोड़ा-सा वही आखिरत का भी लिखा है, चलिए आगे चलते हैं। वत्तक़ू और डरो, अल्लाह ताला ने एक तो ये कहा कि नेमत याद करो और फ़ज़ीलत जो मैंने तुम पर की, वत्तक़ू और डरो, यौमन उस दिन से, ला तजज़ी नफ़्सुन अन नफ़्सी शैया, कि नहीं जज़ा देगा कोई यानी फ़ायदा देगा, नफ़ा देगा कोई नफ़्स किसी नफ़्स को, शैयन कुछ भी। यहाँ पर भी अब जो उनको रिमाइंडर एक दिया, बनी इसराइल को एड्रेस करके कहा, उनका एक बातिल अक़ीदा जो था वो ये था कि हम तो अल्लाह ताला के चहीते हैं। जैसे अभी यहाँ पे है ना बात कि अल्लाह ताला ने इतना उनको यानी नवाज़ा दुनिया में भी, तो उनको लग रहा था कि हाँ, अल्लाह के हम बड़े पसंदीदा हैं और थे भी, ये हक़ भी है, थे भी, इसीलिए इतनी अल्लाह ताला ने नेमतें की। लेकिन उनको ये गलतफ़हमी थी कि शायद आखिरत में भी हमारी यही चीज़ हमारे काम आएगी कि अल्लाह ताला के हम पसंदीदा हैं, तो अल्लाह ताला हम पे आखिरत में भी इनाम फरमाता रहेगा, राइट? और फिर ये कहते भी थे बल्कि कि हम तो अल्लाह के चहीते हैं, प्यारे हैं, बेटे हैं, अल्लाह ताला हमें कुछ नहीं कहेगा यानी और अगर वो डालेगा भी आग में तो चंद दिन, आगे आएगा इंशाल्लाह ज़िक्र। तो अल्लाह ताला ने कहा कि नहीं डरो उस दिन से, अल्लाह ने डरा दिया, राइट? इसका मतलब है कि अपने अमाल पे गौर करो, बगैर अमाल किए ये मत सोचो कि कामयाब हो जाओगे, वहाँ डरो उस दिन से, ठीक है? कोई किसी को फ़ायदा नहीं देगा, यानी तुम्हारा उस बनी इसराइल में से होने से और नबियों की ज़ुर्रियत होने से कोई फ़ायदा नहीं तुम्हें होगा, ठीक है? और वला युक़बलु मिन्हा शफ़ाअतुन और ना ही किसी की सिफ़ारिश कबूल की जाएगी। ना तो कोई वैसे ही किसी के काम आ सकेगा कि मेरी नेकियाँ तुम ले लो, मेरी नेकियाँ इसके अकाउंट पे चली जाएँ, ना ही वैसे ही किसी की सिफ़ारिश काम आएगी। वला युअख़ज़ु मिन्हा अदलुन और ना ही उससे लिया जाएगा कोई यानी बदला। वला हुम युनसरून और ना ही उनकी मदद की जाएगी, यानी हर चीज़ की अल्लाह ताला ने नफ़ी कर दी। शिफ़ाअत जो है सिफ़ारिश किसी की कबूल नहीं होगी। कितनी वाज़ेह बात है ये, ठीक है? और हालाँकि अल्लाह ताला आयतुल कुर्सी में फरमाते हैं कि इल्ला बिइज़्निह यानी सिवाय उसके हुक्म के, कि कौन है जो किसी की सिफ़ारिश कर सके उसके पास सिवाय उसके जिसको वो अल्लाह ताला इजाज़त दे दे। तो ये सारा यानी कुरान और हदीस को मिलाकर अगर हम इस कॉन्सेप्ट को समझें कि अल्लाह ताला यहाँ कह रहा है कि शिफ़ाअत कबूल नहीं होगी और वहाँ पे अल्लाह ने कहा कि कौन है जो अल्लाह के यहाँ सिफ़ारिश कर सके सिवाय इसके जिसको इजाज़त। और फिर जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में जिसमें अल्लाह ताला वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं सिफ़ारिश करूँगा अपनी उम्मत की। तो इन सारी चीज़ों को मिला के हम देखते हैं तो पता चलता है कि यकीनन वहाँ पे सिफ़ारिश कर पाएँगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी करेंगे, बाकी अंबिया भी करेंगे और बल्कि उम्मत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नेक लोग भी करेंगे, लेकिन अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर नहीं। और अल्लाह ताला जिससे राज़ी होगा, जिसके बारे में सिफ़ारिश की इजाज़त देगा, सिर्फ़ उसी के बारे में की जाएगी। ठीक है? जो बुनियादी क्राइटेरिया है वो अल्लाह की रज़ा, उसको पूरा करना ज़रूरी है। और बल्कि शायद पहले भी मैंने ज़िक्र किया था, एक दफ़ा मैंने सुना किसी को और मुझे बड़ी अच्छी वो एक्सप्लेनेशन लगी कि जो सिफ़ारिश दे के सिफ़ारिश करवा के किसी को अगर जहन्नम से जन्नत में भेजा जाएगा या उसकी वैसे ही यानी बख्शिश करा दी जाएगी, तो वो सिर्फ़ जिसकी सिफ़ारिश कबूल की जा रही है, उसको एक प्रोटोकॉल देने के लिए है। यानी वो लिस्ट तो पहले अल्लाह ताला के पास अल्लाह को पता है कि हाँ, ये वाले जो हैं एक्सेप्टेबल हैं, ठीक है? सिर्फ़ ऑनर देने के लिए
وہ ان کے تھرو جو ہے ان کی سفارش کروا کے ان کو جو ہے وہ ان کے معافی کی جائے گی. تو ان کا بھی یہ اہل کتاب کا بھی یہ غلط عقیدہ تھا کہ ہم اللہ کے پیارے ہونے کی وجہ سے ہم بچ جائیں گے، یا جیسے عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ ہمارے سارے گناہوں کے بدولت سولی چڑھ گئے ہوئے ہیں اور ہم تو بخشے ہوئے ہیں، ہے نا. تو یہ سارے باطل عقیدے ہیں. اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر ان کو اپنی نعمتیں یاد کرانے کے فوراً بعد ان کو ڈرا دیا کہ یہ پرانے اس گمان میں نہ رہو. اور اس کے علاوہ جو امت محمدیہ کا عقیدہ، جو ہم میں سے بھی بہت سارے ایسے ہیں جو اس بات پہ ہیں کہ ہاں ہے تو نبی کی امت، نا نبی جو ہے وہ بخشوا لیں گے ہمیں، ٹھیک ہے. تو اسے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی احادیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سجدوں کی کثرت سے میری مدد کرو. یعنی شفاعت تو یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے، لیکن اعمال بھی تو اس طرح کے کریں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم مدد کریں. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میری مدد کرو. ابھی میں کل ایک پتہ نہیں سن رہی تھی کسی صحابی کا، مجھے نام نہیں یاد آ رہا، سوری، کہ انہوں نے کہا، انہوں نے نا ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ صفہ میں سے تھے شاید وہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کا پانی وغیرہ کر دیا کرتے تھے، مجھے نام نہیں یاد آ رہا صحابی کا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کے ان سے ایک دن کہا کہ یعنی انہوں نے خدمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو آپ نے کہا کہ مانگو، اگر کچھ مجھ سے پوچھنا چاہ رہے ہو، مانگنا چاہ رہے ہو. تو انہوں نے کہا کہ مجھے جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کے علاوہ کچھ، انہوں نے کہا نہیں اور کچھ نہیں چاہیے، مجھے جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے، اس کے لیے دعا کر دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میں کروں گا، لیکن سجدوں کی کثرت سے میری مدد کرو. رائٹ. تو اس کا مطلب ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کر سکتے ہیں، لیکن ماننا نہ ماننا وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. تو اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ مدد کرو میری، یعنی تمہارے اعمال اس طرح کے ہوں کہ وہ یعنی مدد ملے اس سفارش کو قبول ہونے میں. یعنی اللہ کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا کسی بھی چیز پہ، اور اگر مجبور کر سکتا ہوتا اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی وہ ہر حال میں سفارش چلتی تو اپنے چچا کے لیے کرتے، سب سے بڑی بات جو ہے وہ. اور اگر کسی کی چل سکتی ہوتی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کے لیے کرتے. رائٹ. تو کلیئر کٹ باتیں ہیں. اور سفارش میں جو سب سے مانع چیز ہے وہ شرک ہے، ہمیں یہ خیال رکھنا ہے. یعنی شرک کا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں یعنی وعدہ دیا ہوا ہے نا کہ میں ہرگز معاف نہیں کروں گا، تو پھر کیسے اللہ تعالیٰ اپنے ہی وعدے کے خلاف چلا جائے گا، ہے نا. اللہ تعالیٰ تو اپنے وعدے کے خلاف بھی نہیں جاتا. تو ہم ان ساری چیزوں کو ذہن میں رکھ کے اپنے عقائد کی اصلاح کرنی ہے. اپنے عقائد خود سے نہیں بنانے، قرآن و حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ، اور شرک کی باریک سے باریک قسم سے بھی بچنے کی ہم کوشش کریں. اور اس کا سمپل طریقہ یہی ہے کہ بس اگر کوئی ذرا سا بھی کہہ دے کسی چیز کے بارے میں کہ ہاں یہ شرک ہے، ٹھیک ہے، مطلب شرک ہے، یعنی بے شک اس میں ڈفرینس آف اوپینین بھی ہو، تو میں ہمیشہ اسی طرح سمجھتی ہوں اور سمجھاتی ہوں کہ بھی ڈفرینس آف اوپینین آ گیا نا تو 50-50 چانسز ہیں. تو اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ بات شرک ہے تو بھائی انسان اس سے باز آ جائے، وہ 50% بھی رسک نہ لے، اتنا خطرناک یہ گناہ ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ اگر وہ 50% جو اس کو شرک کہہ رہے ہیں، اگر وہ 50% ٹھیک ہوئے تو پھر دیکھ لیں، پھر کوئی جائے پناہ نہیں ہے ہمارے لیے. اور پھر انسان، اور پھر اگر خدا نہ خواستہ انسان اس کیٹیگری میں آ گیا کہ جس سے مطلب وہ نہیں اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے گا، تو پھر اس سے کوئی بدلہ بھی نہیں لیا جائے گا. کتنی جگہ پہ ہم قرآن پاک میں پڑھتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ چاہیں گے کہ زمین بھر کے سونا لے لے مجھ سے اللہ تعالیٰ، اور میں یعنی میرا بھائی لے لے، میرا باپ لے لے، میری بیوی لے لے، میرا بیٹا لے لے بدلے میں، فدیے میں، اور مجھے اللہ چھوڑ دے. رائٹ. ایسے کہے گا انسان، لیکن وہ قبول نہیں کیا، کچھ بھی بدلہ قبول نہیں کیا جائے گا، اور نہ ہی ان کی کسی طرح سے کوئی مدد کی جائے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین. تو یہ یعنی یعنی بنی اسرائیل کے تو عقیدے کی اصلاح کر ہی رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اور یعنی ہمارے لیے بھی اس میں اس اصلاح کا پہلو ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِذْ نَجَّيْنَاكَ، اور جب ہم نے تمہیں نجات دی. اب 1 by 1 جو ہے ان کے جو واقعات، تاریخی واقعات ہیں بنی اسرائیل کے، تو اس لیے ایک آیت میں بس ان کا ذکر آ رہا ہے، کیونکہ یہ ایسے واقعات تھے جو بنی اسرائیل کے بچے کی زبان پہ تھے، یعنی بہت فیمس واقعات تھے. تو اس لیے یہاں پہ کوئی ڈیٹیل ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے.
یعنی اللہ تعالیٰ جو ان کو ایڈریس کر رہے ہیں تو بس ان کو پتہ ہے، بس ریفرنس دے کے بات کی ہے، ٹھیک ہے؟ تو لیکن ہم تھوڑا سا دیکھ لیں گے اس کو. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور جب ہم نے تم کو آل فرعون سے نجات دی. یسومونکم سوء العذاب، وہ تمہیں بہت برا عذاب پہنچاتے تھے. یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے. وفی ذلکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی. اچھا، یہ کون سے واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ جب آل فرعون سے ہم نے تمہیں نجات دی جو تمہیں بہت یعنی وہ نقصان عذاب پہنچاتے تھے. اور آل فرعون سے کیا مراد ہے؟ فرعونیوں دیکھیں لکھا ہوا ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے؟ یعنی فرعونیوں سے، فرعون والوں سے. تو فرعون کے سارے فالوورز، آل اولاد سب کچھ اس میں آتا ہے، یعنی اولاد بھی اس کی، اور فرعون کے جو پیچھے چلتے تھے اس کو جو مانتے تھے وہ سارے بھی اس میں آتے ہیں. تو فرعون سے نجات دی، اور کیا وہ نجات تھی کہ وہ تمہیں بہت برا عذاب پہنچاتے تھے. کیا برا عذاب تھا؟ اچھا، ایک تو برا عذاب ویسے بھی یہ تھا کہ غلام بنایا ہوا تھا بنی اسرائیل کو فرعونیوں نے، قبطیوں نے، اور یعنی جبری مشقت لیتے تھے ان سے. یہ جو اتنے بڑے بڑے جو مصر میں کام ہوئے ہیں ان کو جو غلام بنائے ہوئے تھے ان سے ہی کروائے ہوئے ہیں انہوں نے، فراعنہ مصر کے جو فرعون تھے. تو یعنی غلاموں کی طرح کام لیتے تھے، بھوک پیاس کے ساتھ وہ کام کر رہے ہیں، گرمی میں کر رہے ہیں، ہر طرح کے یعنی، اور بغیر اجرت کے کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس کے علاوہ جو دوسری ایک چیز انہوں نے شروع کر دی تھی بیٹیوں کو ذبح کرنے، بیٹوں کو ذبح کرنے کی. اور سب کو انشاءاللہ پتہ ہی ہوگا لیکن ظاہر ہے آیا ہے اس میں تو میں ریپیٹ کر دیتی ہوں کہ فرعون نے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا اس سے پیچھے والا جو اس کا یعنی باپ تھا، فرعون ٹائٹل ہے مصر کے بادشاہوں کا، ٹائٹل ہے فرعون. تو اس نے خواب دیکھا کہ جو ہے بیت المقدس سے ایک آگ نکلی ہے اور وہ یعنی قبطیوں کے گھروں میں داخل ہو رہی ہے، اور فرعون کے جو وہ پیلس ہے، جو محل ہے، اس کو بھی اس نے وہ آگ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، اور بنی اسرائیل کی طرف وہ نہیں جا رہی. تو فرعون ظاہر پریشان ہوا اس خواب سے، اور اس نے تعبیر جب پوچھی تو اسے تعبیر بتائی گئی کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو یعنی فرعون اور اہل فرعون کی ہلاکت کا باعث بنے گا. تو اس سے اس نے بچانے کے لیے اس نے حکم دے دیا کہ سارے بنی اسرائیل کے بچوں کو، بیٹوں کو قتل کر دیا جائے، اور ایسا شروع ہو گیا، ٹھیک ہے؟ لیکن پھر کہا جاتا ہے کہ پھر وہ یعنی قبطی ہی آئے، کیونکہ اگر بیٹے سارے رہیں گے ہی نہیں بنی اسرائیل کے تو پھر ان کی خدمت کون کرے گا، کیونکہ انہیں کو تو وہ غلام بناتے تھے. تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ ایک سال، یعنی روایات میں اسی طرح آتا ہے کہ ایک سال وہ قتل کر دیتے تھے اور ایک سال زندہ چھوڑتے تھے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو بڑے بھائی تھے ہارون علیہ السلام، جس سال وہ پیدا ہوئے اس سال وہ سال تھا جس سال چھوڑتے تھے، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو وہ سال تھا جس سال ان کو یعنی قتل کرنا تھا جن لڑکوں کو. تو پھر اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام، وہ بھی انشاءاللہ آگے ذکر آئے گا کہ کیسے معجزانہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا. تو بہرحال اور پھر وہی حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ جب مطلب بڑے ہوئے اللہ تعالیٰ نے نبوت دی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہی کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ایک معجزانہ طور پر بنی اسرائیل کو نجات دی، اور اہل فرعون کو اللہ تعالیٰ نے تباہ کر یعنی غرق کر دیا پانی میں، ٹھیک ہے؟ یہ دیکھیں وَإِذْ فَرَقْنَا، یہ اسی کے آگے کنٹینیوشن ہے کہ پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کے نکلے بنی اسرائیل کو، تو وہ فرعونی جو تھے وہ پیچھا بھی کر رہے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، لیکن کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا حضرت موسیٰ کو کہ وہ سمندر پہ، سمندر پہ وہ مارے اپنا عصا، اور پھر سمندر جو ہے وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا. کچھ کہتے ہیں کہ 12 راستے بن گئے، اور کیونکہ 12 قبیلے تھے بنی اسرائیل کے تو ہر جو قبیلہ تھا وہ ایک اپنے اس راستے سے چلا گیا، اور کچھ کہتے ہیں کہ ایک ہی راستہ بنا بڑا سا کشادہ، اس سے وہ سارے بنی اسرائیلی جو تھے وہ پار کر کے چلے گئے. تو یعنی نہ صرف یہ کہ وہ ان بچوں میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بچایا، اور پھر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام باعث بنے ان کو غلامی سے، فرعون کی غلامی سے نجات دینے کی، ٹھیک ہے؟ اور
ٹھیک ہے، اور پھر وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور ہم نے آل فرعون کو غرق کر دیا، وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے، یعنی تمہارے دیکھتے ہی دیکھتے کتنا بڑا معجزہ ہے کہ پانی جو ہے وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے اور وہاں سے یہ صاف بچ کے نکل جائیں، اور وہی راستہ جو ہے وہ فرعونیوں کی ہلاکت کا باعث بن جائے، بہت ہی یعنی بڑا معجزہ جو سامنے اپنی آنکھوں کے انہوں نے دیکھا۔ اور یہ مطلب جو ہاں ٹھیک ہے، جو پیچھے تھا کہ ذالکم وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ دیکھیں آزمائشیں جو ہیں وہ 2 طرح کی ہوتی ہیں، ایک تو بلائے حسن ہوتی ہے، اچھے طریقے سے آزمانا، یعنی اچھی چیزوں کے ذریعے سے آزمانا، اور ایک ہوتی ہے یعنی مشکلات اور مصائب سے آزمانا۔ تو یہ ایک ظاہر مشکل آزمائش تھی، یعنی جیسے غربت دے کے آزمانا اور بہت زیادہ پیسے دے کے آزمانا، ٹھیک ہے، غربت دے کے آزمانا کہ انسان اس میں شکر کرتا ہے، صبر کرتا ہے کہ نہیں، لیکن وہ ساتھ مشکل بھی ہے کہ اس میں تکلیفیں بھی برداشت کرنی پڑتی ہیں، لیکن اگر بہت زیادہ مال و دولت دے کے اللہ تعالیٰ آزما رہا ہے تو وہ بھی آزمائش، لیکن وہ اچھی آزمائش ہے کہ اس میں کوئی مشقتیں تو نہیں انسان کو برداشت کرنی پڑ رہی، صرف یہ ہے کہ اپنے نفس کو کنٹرول کر کے وہ جو ہے وہ جائز ذریعوں پہ خرچ کرے اور کمائے۔ تو یہ بہرحال تو یہ اچھی اور یعنی بری آزمائش کی مثالیں ہیں۔ تو اس میں جو بیٹوں کو ذبح کرنا تو بہت ہی بڑی آزمائش ہے، بہت مشکل آزمائش تھی، جس سے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی۔ آگے چلتے ہیں، وَإِذْ وَعَدْنَا، اور جب ہم نے، اور پھر یہ جو جس دن نجات دی، یہ کون سا دن تھا؟ یہ 10 محرم کا دن تھا۔ کیسے ہمیں پتہ چلتا ہے؟ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جب وہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے نا یہودی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کس چیز کا روزہ ہے، تو انہوں نے بتایا کہ اس دن ہمیں آل فرعون سے نجات ملی تھی۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ہم بھی موسیٰ کے ماننے والے ہیں تو ہم بھی رکھیں گے، ٹھیک ہے، تو وہیں سے پھر یہ عاشورہ کا روزہ۔ اور اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی نعمت ملے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی انعام ملے، کوئی سہولت ملے، تو شکرانے کے طور پہ روزہ رکھنا، نماز وغیرہ پڑھنا بھی یعنی اپریشیٹڈ ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ ہم بھی رکھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اور ویسے بھی فصلی لربک، وہ جہاں پہ سورہ کوثر ہے نا، وہاں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ ہم نے تمہیں کوثر خیر کثیر عطا کی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، پھر کہا فصلی لربک، تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر، ٹھیک۔ تو شکرانے کا بہترین طریقہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے ہوتا ہے، یعنی بہترین شکر جو ہے وہ اللہ کی عبادت کر کے ہم کر سکتے ہیں۔ اگلے واقعے کی طرف چلتے ہیں، وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا 40 لَيْلَةً 40 راتوں کا، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، پھر تم نے بچھڑے کو پکڑ لیا، من بعدی، اس کے بعد، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظالم بن گئے۔ اب یہاں پہ جیسے سٹوری ظاہر ہے پوری تو نہیں آئی، لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کے نکلے، ظلم سے نجات دلائی، غلامی سے نجات دلائی بنی اسرائیل کو، قبطیوں کی، فرعونیوں کی، تو اب یہ جب وہ پار کر کے آئے ہیں، بحر قلزم کہا جاتا ہے، جب یہ سمندر جو اللہ تعالیٰ نے معجزے کا ذکر کیا، تو اب ظاہر اب یہ آزاد تھے، اور اب جب آزاد ہے تو پھر ظاہر ہے ان پہ شریعت بھی نازل ہوگی اور ان کو وہ فالو بھی کرنی پڑے گی۔ جب تک وہ غلامی کی زندگی تھی تو بس ایمان لیا ہے حضرت موسیٰ پہ، دیٹ واز انف۔ تو یعنی کوئی حلال حرام قوانین وہ فالو کر رہے ہیں نہیں فالو کر، وہ تو نازل ہی نہیں ہوئے، اب نازل ہوئے۔ اسی طرح جیسے ہم مکی صورتوں میں دیکھتے ہیں نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی مکی صورتوں میں شروع میں بس ایمانیات کو پختہ کیا گیا، لیکن جب مدینہ میں اب آ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے، اب وہاں پہ وہ ایک اسلامی زندگی گزار سکتے ہیں، اب ایک اسلامک اسٹیٹ کی بنیاد رکھ سکتے ہیں۔ پھر جو ہے وہ قوانین سارے جو ہے سوشل اور باقی پولیٹیکل ہر طرح کے، پھر حلال حرام کے سارے قواعد آئے۔ تو اسی طرح سے جب اب یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو بچا کے لے آئے، اب ایک ایسی جگہ پہ ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے شریعت دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو کوہ طور پہ بلایا۔ تو انیشیلی وہ 30 راتوں کا تھا وقت، ٹھیک ہے، لیکن پھر 10 راتیں جو تھی وہ اور بڑھ گئیں، اور اسی میں ان کو موقع مل گیا۔ 30 راتوں کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس نہیں پلٹے، تو جو ایک سامری تھا، جادوگر تھا، وہ اس میں آ کے اس کے یعنی
چنگل میں آ کے تو ان لوگوں نے بنی اسرائیل نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی. اس نے سب سے زیور اکٹھے کی اور کہا کہ کوئی موسیٰ کا تو رب وہ پتہ نہیں کدھر ہے اور موسیٰ بھی نہیں آیا, ٹھیک ہے, تو میں تمہیں ایک خدا بنا کے دیتا ہوں جس کی تم پرستش کرو. اور اس کے علاوہ ظاہر ہے یہ لوگ جو آئے تھے تو وہیں پہ فرعونیوں کے ساتھ ہی رہ کے قبطیوں کے ساتھ ہی رہتے ہوئے آئے تھے, اور پھر انہوں نے ان کو دیکھا تھا گائے کی پرستش کرتے ہوئے. گائے کی پرستش ہوتی تھی مصر میں, تو پھر انہوں نے کہا کہ یعنی یہ پھر مطلب کتنی جلدی سے وہ اس میں آ گئے کہ چلو ٹھیک ہے, ایک سین, ایک جو دیکھا ہوا خدا جس کو ہم دیکھ بھی سکیں وہ بنا لیتے ہیں. اور پھر اس نے جو ہے وہ زیور اکٹھے کیے اور ان کو میلٹ کر کے ایک سونے کا بچڑا بنا دیا. اور پھر کہا جاتا ہے کہ وہ اس میں وہ ڈالی, مٹی ڈالی, جس سے جو اس نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پاؤں جہاں لگے تھے وہ مٹی وہاں سے اٹھائی, اور کیونکہ اس نے زرخیزی اس کی دیکھ لی تھی, اور پھر وہ اس نے اس میں بچڑے میں ڈالی تو اس سے آواز بھی آنا شروع ہو گئی. تو اس کے بعد بنی اسرائیل نے اس کی پوجا, بچڑے کی پوجا شروع کر دی, ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ, اور تم ظالم بن گئے. یعنی سب سے بڑا ظلم شرک ہے, اور جب یہ شرک کرنے لگ گئے, اتنا سا ان سے صبر نہ ہوا, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ظالم بن گئے, انہوں نے ظلم کیا. اچھا, اب یہ دیکھیں جہاں لکھا ہے کہ سمندر کا جو پھاڑنا تھا اس میں سے راستہ بنانا, یہ ایک معجزہ ہے جس کی تفسیر سورہ شعراء میں بھی آئی ہے. لیکن سر سید احمد خان اور کچھ دیگر معجزات, منکرین معجزات کا خیال ہے کہ معجزہ نہیں تھا, سمندر کا مد و جزر تھا. بہت غلط بات ہے اس طرح کے عقائد رکھنا. اور یہ کچھ ایسے نام ہے, میں آنیسٹلی اپنی فیلنگ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں. سر سید احمد خان, ہم بڑا اچھا مطلب ایک ان کا امیج ہے, اور ہم یعنی میرے پاس بھی تھا, اور یہ وہ ہیں جنہوں نے بر صغیر کے مسلمانوں کو یعنی بہت ایجوکیشن کی طرف لے کے آئے, اور کہا کہ ہاں انگریزی بھی سیکھیں. مطلب مجھے اچھی طرح یاد ہے اپنے اسٹوڈنٹ لائف میں جب مطالعہ پاکستان ہم پڑھتے تھے تو اس میں اس طرح کی پرسنالٹیز کے بارے میں پڑھا ہوا ہے. تو مطلب کس طرح انہوں نے مطلب مسلمانوں کے اندر ولولہ پیدا کیا اور ان کو ایجوکیشن کے میدان میں لے کے آئے, تو ایک بڑا اچھا امیج ان کا میرے ذہن میں ہے. لیکن اب کچھ مطلب ایسی چیزیں پتہ چل رہی ہیں کہ عقائد میں ان کے کس طرح کے تھے. اللہ تعالیٰ بہرحال جس سے جو بھی خطا ہوئی ہے اللہ تعالیٰ وہ معاف فرما دے, اپنی خصوصی رحمت سے اللہ تعالیٰ معاف فرما دے. ہمارے جو بھی مطلب جو بزرگ ہیں جنہوں نے بھی مسلمانوں کے لیے کسی بھی طرح سے کام کیا ہے, اپنی دانست میں اچھا ہی کیا ہے, لیکن ان سے جو جو غلطیاں سرزد ہو گئی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت سے معاف فرما دے. تو بہرحال کچھ اور بھی ایسے نام ہیں جو میں یہاں پہ نہیں لینا چاہ رہی اب, ٹھیک ہے. تو کچھ ایسے ہیں جو منکر, یعنی ہر معجزے کی نہ کوئی وہ جسٹیفیکیشن ڈھونڈتے کہ نہیں یہ مراد ہے, رائٹ. تو خیر ہم بینگ مسلم ہمارا ان پہ ایمان ہونا چاہیے کہ ہاں یہ معجزات ہے, جیسے اللہ نے ان کی تعویلات نہیں کرنی کہ نہیں مطلب وہ اس طرح سے تھا تو اس طرح سے تھا, ٹھیک ہے. بس جب کہا کہ راستے بنائے سمندر سے, تو جیسے وہ پانی پھٹ گیا اسی طرح سے وہ اسی طرح ہی ہمیں ایمان لانا ہے, ٹھیک ہے. اچھا چلیں آگے چلتے ہیں. تو بچڑے کی بات ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نے ظلم کیا بچڑے کو معبود بنا کے. ثم عفونا عنکم, پھر ہم نے تم سے یہ چیز معاف کر دی. من بعد ذلک لعلکم تشکرون, اس کے بعد ہم نے تم سے پھر معاف کر دیا یہ گناہ تاکہ تم شکر ادا کرو. سبحان اللہ, یعنی وہ ذکر کر کے سب سے بڑے گناہ کا, یعنی سب سے بڑا کبیرہ جو گناہ ہے, سب سے زیادہ خطرناک کبیرہ گناہوں میں سے جو ہے وہ شرک ہے. اور پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے شرک کا ذکر کر کے لکھا کہ پھر ہم نے تمہیں اس سے معاف کر دیا. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ بڑے سے بڑا گناہ معاف ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمانیت, اللہ تعالیٰ کا غفور الرحیم ہونے کا یہاں ثبوت ہمیں مل رہا ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ وہاں پہ دنیا میں معافی مانگ لی جائے. ابھی جیسے پچھلی آیت میں جب اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا ذکر میں کر رہی تھی تو میں نے کہا کہ ہاں شرک ایک ایسی چیز ہے جو کہ وہ نہ کوئی سفارش چلنے دے گی, نہ کوئی اور چیز ہمارے کام آنے دے گی. نعوذ باللہ, اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے اس سے, ہر طرح کے شرک سے. تو یہاں پہ بھی شرک کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کر کے کہا کہ پھر ہم نے معاف کر دیا. اس کا مطلب ہے کہ شرک سب سے بڑا جو نا وہ بھی معاف ہو سکتا ہے. تو انسان کو نا امیدی کی طرف نہیں جانا چاہیے, ٹھیک ہے. جیسے
باقی مذاہب میں جو ہے وہ نا امید ہو کے مایوس ہو کے خودکشی تک لوگ کر لیتے ہیں. بہت زیادہ ٹرینڈ اور بہت زیادہ ریشو ہے نان مسلمز میں خودکشی کا. الحمدللہ مسلمانوں میں یہ ریٹ بہت کم ہے. ٹھیک ہے, تو بہرحال کچھ بھی ہو جائے, کوئی بھی پریشانی آئے, تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے امید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا, کتنے بھی گناہ سرزد ہو جائیں. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ زمین و آسمان مطلب بھر کے گناہ لے آؤ, رائٹ, لیکن ایک دفعہ جو ہے ابن آدم مجھ سے معافی مانگے تو میں اس کے سارے گناہ معاف کر دوں گا. سبحان اللہ. بلکہ تو ایک مطلب وہ آتا ہے کہ جو اللہ سے توبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا. آپ سوچیں پہاڑوں جتنے زمین آسمان بھر کے کسی کے پاس گناہ ہو اور وہ نیکیاں بن جائے. سبحان اللہ. یعنی اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے غفور و رحیم اور یعنی مرسیفل اور بندوں سے پیار کرنے کی اور کیا مثال ہو سکتی ہے کہ وہ اتنا انتظار کر رہا ہے بندوں کا کہ اس کے بندے توبہ تو کریں, اس سے ایک دفعہ پکاریں اس کو, سچے دل سے ایک دفعہ توبہ کر کے اس کی طرف آئیں تو صحیح. وہ کتنا نوازتا ہے, اپنی شان کے حساب سے وہ نوازتا ہے. اللہم اجعلنا منہم, اللہ ہمیں ان میں سے کرے جو رجوع کرتے ہیں اپنے گناہوں کے بعد اس کی طرف اور ان کی توبہ قبول ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ پھر ہم نے تمہیں معاف کر دیا, لعلکم تشکرون, اور پھر یہ معافی کتنی بڑی نعمت ہے. ٹھیک ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ہم نے تمہیں نعمت دی تاکہ تم شکر کرو, اس سے باز آ جاؤ اور شکر گزاری کرو, اور اب اپنی جو ہے وہ عبادتوں کو اللہ کے لیے مرکوز کر دو. اور اور وہ معافی کیسے ملی تھی وہ خیر یہاں پہ ذکر نہیں ہے. ہاں یہ دیکھیں آگے آ رہا ہے. ٹھیک ہے, آگے چلتی میں تو یہاں اس کی کنٹینیوشن آئے گی. وَإِذْ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ, اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور فرقان دیا, لعلکم تہتدون, تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. تو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی. کتاب تو ہمیں پتہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پہ تورات نازل ہوئی تھی. ٹھیک ہے, اور اس میں سارے احکامات تھے. اور فرقان سے کیا مراد ہے, دیکھیں یہاں پہ معجزے ہی ترجمہ کیا گیا ہے. فرقان کا مطلب ہے اصل میں فرق کرنے والا. ٹھیک, غلط اور صحیح میں, جھوٹ اور سچ میں, حق و باطل میں فرق کرنے والا. تو کچھ نے خیر کتاب کو ہی فرقان کہا, جیسے قرآن کے لیے تو فرقان کا لفظ آیا ہے, قرآن کو اللہ نے فرقان کہا کیونکہ اس سے حق و باطل کا فرق پتہ چل جاتا ہے, قرآن کھول کے بتا دیتا ہے. اور ویسے ہر کتاب ہی جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی وہ ہر کتاب ہی فرقان تھی, رائٹ. تو اگر ہم کتاب کو فرقان نہ بھی لیں تو پھر فرقان سے مراد معجزات ہیں. اور کیا فرق پتہ چلتا ہے, کس میں فرق پتہ چلتا ہے معجزوں کے ذریعے, اسپیشلی اگر حضرت موسیٰ کے کانٹیکسٹ میں ہم دیکھیں تو ہمیں پتہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معجزہ دکھایا وہ اژدہا والا کہ اپنی لاٹھی پھینکو, تو اور پھر آگے آئے گا انشاءاللہ ڈیٹیل میں بھی اس کا ذکر, تو فرعون نے تو جادوگر بلا لیے, کہا کہ یہ تو جادو ہے, اور جادوگر مقابلے کے لیے بلا لیے. اب جو جادوگروں کی جو رسیاں تھیں ان کو حضرت موسیٰ کا جو تو اژدہا وہ کھا گیا, تو فرق پتہ چل گیا نا کہ یہ وہ نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو. جادو الگ ہے اور نبوت کا جو ہے وہ معجزہ وہ الگ ہے. تو فرق پتہ چل, اس معجزے سے پتہ چل گیا کہ موسیٰ علیہ السلام جھوٹے نہیں ہیں, موسیٰ علیہ السلام جادوگر نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو فرق پتہ چل گیا, غلط کیا ہے اور صحیح کیا ہے, اس کا فرق پتہ چل گیا. تو اسی لیے ہر معجزے کو, اور کیونکہ معجزہ ہے ہی وہ جو اللہ تعالیٰ نے پاور دی اور انبیاء کے تھرو وہ سرزد ہو رہا ہے, معجزہ ہے ہی وہ. اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک عام انسان اور ایک نبی میں کیا فرق ہے. اور یہ دیکھیں کیوں معجزے دیے, کیوں کتاب دی, تاکہ لعلکم تہتدون, تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. وہ جو کتاب سے قوانین پڑھو, اس پہ عمل کرو, اور معجزات کے ذریعے اپنے ایمان کو پختہ کرو, پھر یہ ہدایت کا ذریعہ ہے دونوں. اور اچھا, جب بھی معجزے کی بات آتی ہے تو بس پھر ہم ظاہر ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف میں چلی جاتی ہوں. اب دیکھیں جتنی بھی ہیں یقیناً ہمارا ان پہ ایمان ہے. ٹھیک ہے, جو بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے پڑھے یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے پڑھے, لیکن پھر بھی ہمارے پاس, اب ہمارے لیے تو ایک سٹوری کی طرح ہے نا وہ, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سب سے بڑا معجزہ ہے وہ کیسے پاسبل تھا کہ وہ بھی ایک سٹوری کی طرح ہی رہ جائے آنے والی نسلوں کے لیے. ٹھیک ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہی خود قرآن ہے, وہی کتاب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی, وہی سب سے بڑا معجزہ ہے.
بہت ساری چیزوں میں قرآن معجزہ ہے. میرا خیال ہے کہ اس میں ڈیٹیل میں نہیں جاتی اس وقت. تو یہ معجزہ آج بھی ہمارے ہاتھوں میں ہے. اور اس معجزے کا پرپس یہی ہوتا ہے کہ نبوت پہ یقین لانے میں آسانی ہو. تو جیسے میں ہمیشہ بات کرتی ہوں کہ اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود نہیں ہے فزیکلی، رائٹ؟ ان کی تعلیمات موجود ہیں، ان کا پیغام موجود ہے، اور اس کو مقصد بھی قرآن کو ایک میں معجزہ کہہ رہی ہوں، اور اس کو مقصد قیامت تک محفوظ رکھنے کا یہی ہے کہ اس فرقان کے ذریعے، اس معجزے کے ذریعے قیامت تک آنے والے لوگوں کی ہدایت ہمارے تھرو ہوگی. ہم ذمہ دار ہیں، یہ ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہے، کس نے اب اس فرقان سے، اس معجزے سے انٹروڈیوس کرانا ہے باقی لوگوں کے سامنے؟ کس نے پیش کرنا ہے بتائیے؟ جو حامل ہے اس کے، جو حامل قرآن ہے، جو ہاتھوں میں پکڑے ہیں، جو ایمان رکھتے ہیں، جو سمجھتے ہیں، سمجھاتے ہیں، میں اور آپ، رائٹ؟ تو اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس کی جو ہے نا حق ادا کر پائیں، اور اس ذمہ داری کو ہم جو ہے وہ ادا کر پائیں، تاکہ یہ فرقان، یہ معجزہ، یہ کتاب جو ہے یہ لوگوں کی ہدایت کا باعث بنے. ایک ہاتھ کھڑا ہوا ہے، I'm sorry میں نے نہیں آن کیا مائک، ابھی میں بعد میں لیتی ہوں انشاءاللہ ریکارڈنگ کے بعد. آپ رہیے گا، ضرور آئیے گا مائک پہ جس نے بھی ہاتھ کھڑا کیا تھا. اچھا آگے چلتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِذْ قَالَ مُوسیٰ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے، لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے، یا قومی اے میری قوم، انی، ویسے تو یا قوم ہونا چاہیے تھا نا، رائٹ؟ یا قوم، ٹھیک، لیکن قومی جو ہے وہ کسرہ لگا ہوا ہے، یہ ریپرزینٹ کر رہا ہے یعنی متکلم کے صیغے کو، اے میری قوم، اس طرح سے ترجمہ اس کا کرتے ہیں. یا جو ہے وہ ڈراپ ہو گئی ہے. اچھا، انکم، بے شک تم، ظلمتم انفسکم، تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، باتخاذکم العجلہ، بچڑے کو پکڑ کر، یعنی بچڑے کو پکڑ کر، پکڑنے سے مراد یہ ہے کہ اس کو معبود بنا کر تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا. فتوبوا الی باریئکم، پھر تم اپنے باری کی طرف، باری مطلب بنانے والا، پیدا کرنے والا، اس کی طرف توبہ کرو. فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، بس اپنے نفسوں کو قتل کرو. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. عِنْدَ بَارِئِكُمْ، تمہارے پیدا کرنے والے کی طرف کی پاس، اس کے نزدیک یہی بہتر ہے تمہارے لیے. فَتَابَ عَلَيْكُمْ، پھر اس نے تم پر یعنی رجوع کیا. إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. تواب کا لفظ جو ہے، تابا، یہ لوٹنے کو کہتے ہیں، رجوع کرنے کو کہتے ہیں. تو یہ پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ یہ اللہ کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے، بندوں کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب یعنی اللہ کے ساتھ استعمال ہوگا تو علا کا آئے گا، یعنی علا، فتابہ علیکم، تم پر اس نے یعنی رجوع کیا، یعنی تمہیں معاف کر دیا، توبہ کے ساتھ تم پر آیا، رائٹ؟ اور جو ہے رحمت اپنی کی تم پر اور تمہیں معاف کر دیا. اور جب الہ ہو تو اللہ کی طرف، تو وہاں پہ آئے گا کہ اللہ بندوں کے ساتھ آئے گا کہ الہ، اللہ کی طرف توبہ کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو اور اس سے معافی مانگو، اور پھر وہ تم پر آئے گا معافی کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ تو یہ اعلیٰ اور الہ کے فرق کے ساتھ معنی میں فرق آ جاتا ہے، لفظ ایک ہی ہے. تو جی، تو جو اس میں ہے کہ کس طرح سے پھر ان کی توبہ قبول ہوئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب شرک پر متنبہ فرمایا، تنبیہ ان کی کہ اور پھر انہیں توبہ کا احساس دلایا. جب یہ نہیں ہوا یہ کہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آئے 40 سال کے بعد واپس، ٹھیک ہے، وہیں سے کنیکٹ کرتے ہیں اس کو پچھلی آیت کے ساتھ، تو وہ تو دیکھا کہ بچڑا، سونے کا بچڑا بنا کے اس کو پوجنا شروع کیا ہوا ہے، رائٹ؟ تو پھر بہت غصہ ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام. اور پھر آگے ڈیٹیل بھی آئے گی کہ اپنے بھائی حضرت ہارون کو بھی پوچھا انہوں نے، کیونکہ ان کو وہ سپورٹ کر کے گئے کہ تو ان کا خیال رکھنا قوم کا. تو پھر حضرت ہارون نے کہا کہ میں نے تو ان کو منع کیا، انہوں نے نہیں سنا، ٹھیک ہے؟ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو یعنی توجہ اس بات کی طرف دلائی کہ تم نے بہت ظلم کیا ہے اور اب تم توبہ کرو، ٹھیک ہے؟ توبہ کی طرف توجہ دلائی. اور پھر توبہ کا طریقہ یہ تجویز کیا گیا کہ اپنے آپ کو قتل کرو، یا اپنے نفس میں، ٹھیک ہے؟ اس کی دو تفسیریں ہیں. ایک یہ کہ سب کو 2 صفوں میں کر دیا گیا اور انہوں نے ایک دوسرے کو قتل کیا. کنہوں نے؟ جنہوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی، جنہوں نے شرک کیا تھا، ان دونوں کو یعنی اسی گروپ کو
دو میں ڈیوائڈ کر کے تو ان کو آپس میں ان کو کہا کہ ایک دوسرے کو قتل کر دیں تاکہ یہ ان کا خون بہا جو ہے ان کی پاکیزگی کا باعث بن جائے اور ان کے گناہ دھونے کا باعث بن جائے اور اللہ کے ہاں یہ سزا نہیں پائیں گے پھر. دوسری تفسیر یہ ہے کہ شرک کا ارتکاب جنہوں نے شرک کیا تھا ان کو کھڑا کیا گیا اور جو اس سے محفوظ رہے تھے انہیں قتل کرنے کا حکم دیا گیا. ٹھیک ہے, یعنی جنہوں نے شرک نہیں کیا تھا چنانچہ انہوں نے انہیں قتل کیا. تو اس طرح مقتولین کی تعداد 70,000 بیان کی گئی ہے. اللہ اکبر. تو اینیویز آگے چلتے ہیں اور اس سے دیکھیں اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے سبحان اللہ اگین اللہ تعالیٰ کے غفور الرحیم ہونے کا ثبوت جو میں سمجھ رہی ہوں ہماری امت کے لیے ہے. دیکھیں اب ہماری امت میں کچھ اس طرح کا اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا توبہ بس ایسے ہی کر لو. یہ کتنی مطلب ایک بڑا سخت کرائٹیریا رکھ کے توبہ قبول کی ہے نا کہ قتل کرو اپنے نفسوں کو آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو رائٹ تو پھر تمہاری توبہ قبول ہوگی. لیکن امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو ایسی کوئی شرط نہیں ہے سبحان اللہ. ٹھیک ہے, بس ہم ایک خالص دل لے کے اللہ کے پاس آ جائیں اور توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول کر لے گا. اگلی آیت پہ چلتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ یعنی یہ حضرت بنی اسرائیل کو ایڈریس کر کے کہا جا رہا ہے اے موسیٰ لن نؤمن لك حتى نرى الله جہرا ہم ہرگز لن نؤمن بڑی شدید اس میں نفی ہے ہرگز ہم ایمان نہیں لائیں گے اللہ کا تجھ پر حتی یہاں تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کو کھلے عام دیکھ لیں یعنی واضح جہر اپنے سامنے نہ دیکھ لیں. فأخذت کم الصاعقۃ پھر تم کو صاعقہ نے پکڑ لیا یعنی ایک بجلی نے. وانتم تنظرون اور تم دیکھ رہے تھے. اب یہ ایک اور چیز اللہ تعالیٰ یاد کرا رہے ہیں بنی اسرائیل کو. اب اس میں کیا ہوا تھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں گئے نا کوہ طور پہ 40 راتوں کے لیے ٹھیک ہے تو جو ہے وہ 70 جو ہے سردار یہ یہاں پہ دیکھیں جی حضرت موسیٰ علیہ السلام 70 آدمیوں کو بھی کوہ طور پر تورات لینے کے لیے ساتھ لے گئے تھے رائٹ. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آنے لگے تو انہوں نے کہا کہ جب تک ہم ہمیں کیا پتا کہ یہ اللہ نے بھیجی ہے تورات جب تک ہم اللہ کو اپنے سامنے نہ دیکھ لیں ہم نہیں یقین کریں گے کہ یہ اللہ کی طرف سے یہ نازل ہوئی ہے ہم تیری بات کا یقین نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, تو پھر سزا کے طور پر ان پر بجلی گری اور وہ مر گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سخت پریشان ہوئے کہ مطلب یہ جو ہے قوم میں واپس آؤں گا تو جو قوم کے 70 سردار میرے ساتھ آئے ہیں وہ یعنی میں کیا قوم کو جواب دوں گا اور وہ کیا ان کا ریئیکشن ہوگا. یعنی ویسے پریشانی ان کو ہوئی کہ مطلب وہ ان میں جو ہے وہ ظاہر ڈسٹربنس نہ آ جائے اور ان کے ایمان اور عقیدے نہ خراب ہو جائے اس واقعے کو لے کے. تو پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ان کی زندگی کی ٹھیک ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ زندہ کر دیا. اور پھر دیکھتے یعنی تم دیکھ رہے تھے یہاں ہے نا وانتم تنظرون رائٹ وانتم تنظرون کہ بجلی تم پر گری اور انتم تنظرون. تو انتم تنظرون کا کیا مطلب ہے کہ ابتدا میں جن پر بجلی گری آخر والے اسے دیکھ رہے تھے رائٹ یعنی جب ظاہر بجلی آئی وہ مطلب وہ اور جب وہ گرنا شروع ہوئی تو اور اگر وہ لائن میں 70 کھڑے ہو تو پھر پہلے پہ جیسے گری تو باقی دیکھ رہے تھے. بہرحال اینی ویز یہ اس طرح کی چیز ہے کہ اس کی ڈیٹیل کا کوئی فائدہ نہیں ہے ہمیں کہ کس طرح سے لیکن یہ تو ہے ظاہر ہے کہ جب ایک دیکھیں کوئی آگ آ رہی ہے کوئی بجلی آ رہی ہے مطلب انسان کو تھوڑے سے لمحے تو پتہ چلتا ہے نا کہ ہاں یہ چیز ہونے والی ہے رائٹ. تو دیکھتے ہی دیکھتے یعنی تم پر بجلی گری اور تم دیکھ رہے تھے اور پھر سب یہ مطلب وہ موت کے آغوش میں چلے گئے اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ بھی کیا رائٹ. تو ایک بہت بڑا ان کے لیے یہ پروف تھا اور یعنی معجزہ تھا اگین. ثم بعثناکم من بعد موتکم یہاں پہ وہ کمپلیٹ ہو رہا ہے واقعہ یہاں پہ کہ تم پر وہ بجلی گر گئی. ثم بعثناکم من بعد موتکم پھر ہم نے تمہیں تمہاری موت کے بعد دوبارہ بعث کیا یعنی کھڑا کر دیا دوبارہ اٹھا دیا. لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر ادا کرو. اگین وہی ریپیٹیشن آ رہی ہے میں بھی ریمائنڈر اپنے آپ کو بھی دیتی ہوں اور آپ کو بھی کہ جو بھی نعمت ہے اب یہ نعمت ہی تھی نا یہ ایک ان کو ملی کہ موت کے بعد دوبارہ ان کو زندگی مل گئی. پرپز یہ ہے کہ ہر نعمت پہ ہم شکر ادا کریں ہم شکر گزار بندے بنے. جس کو جتنی نعمتیں ملی ہیں اس کو اتنا ہی زیادہ شکر گزار ہونا ہے اللہ تعالیٰ کا ان نعمتوں کا. ٹھیک ہے
وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ اور ہم نے سایہ کر دیا تم پر غمامہ بادلوں کا وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ اور ہم نے تم پر من و سلوہ نازل کیا کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ کھاؤ اس میں سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے پاکیزہ چیزیں وَمَا ظَلَمُونَا اور نہیں انہوں نے ظلم کیا ہم پر لیکن کانوا انفسہم یظلمون وہ اپنی ہی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے. تو یہاں پہ ایک اور نعمت کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ بادلوں کا سایہ کیا. جب یہ کراس کر کے آئے سمندر کو تو اب یہ جزیرہ نمائے سینا میں آئے اور وہاں پہ اب ظاہر ہے کہ وہ ایک جزیرہ تھا وہ مطلب کچھ بھی وہاں پہ گھر چھوڑ کے سایہ تک نہیں تھا. تو 40 سال تک یہ اس میدان میں رہے اور اگر اللہ تعالیٰ ان پر یہ بادلوں کا سایہ نہ کرتا تو یہ تو دھوپ سے ہی مر جاتے رائٹ. مطلب اتنی ظاہر ہے سخت دھوپ کھلے آسمان تلے تو پھر اللہ تعالیٰ نے سبحان اللہ ان پر بادلوں کا سایہ کر دیا تو ان کو اس طرح سے جو ہے وہ مطلب سہولت دی رائٹ. اکثر مفسرین کے نزدیک یہ مصر اور شام مصر سے جب نکلے رائٹ اور شام جا رہے تھے تو اس کے درمیان میدان جو ہے ایک وادی طیہ بھی کہا جاتا ہے اس کو میدان طیہ وہاں کا واقعہ ہے جب انہوں نے بحکم الہی عمالقہ نامی بستی عمالقہ کی بستی میں داخل ہونے سے انکار کر دیا تھا تو بطور سزا 40 سال تک یہ وہاں پہ رہے 40 سال تک وہاں پڑے رہے. اور بعض کے نزدیک یہ تخصیص ٹھیک نہیں ہے اس کو خاص کرنا اس کے ساتھ یہ صحیح نہیں ہے. صحرائے سینا میں اترنے کے بعد جب سب سے پہلے پانی اور کھانے پینے کا مسئلہ درپیش ہوا تو اس وقت ہی یہ انتظام کر دیا گیا رائٹ. جب یعنی وہاں سے یہ نکلے مصر سے فرعون کے سے چنگل کے آزاد ہو کر تو وہاں پر ظاہر ہے جو ان کے مطلب کھانے پینے کا اور رہائش کا انتظام تھا وہ اس طرح اللہ تعالیٰ نے کیا کہ رہائش کے لیے وہ کھلے آسمان کو ہی بادلوں سے کور کر دیا اور پھر کھانے پینے کا ظاہر ہے کہاں سے وہاں چیزیں آئیں گی تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ اتارا. اب روایات میں اسرائیلیات میں جتنی مرضی اس کی ڈیٹیل میں چلے جائیں ہم جس کی مجھے لگتا ہے کہ ضرورت نہیں ہے بس من و سلوہ کیا تھا کہ من جو تھا دیکھیں بعض کے نزدیک ترنجبین ہے یا اوس جو درخت یا پتھر پر گرتی تھی ٹھیک ہے اور پھر یہ شہد کی طرح میٹھی ہوتی تھی اور خشک ہو کر گوند کی طرح ہو جاتی تھی. بعض کے نزدیک شہد یا میٹھا پانی بہرحال یہ میٹھی کوئی چیز تھی ٹھیک ہے. اور بخاری اور مسلم وغیرہ میں حدیث ہے کہ کھمبی من کی اس قسم سے کھمبی کیا ہوتی ہے کیا بولتے ہیں مشروم اس کو بولتے ہیں ہم ٹھیک ہے مشروم انگلش میں بولتے ہیں تو یہ من کی اسی قسم سے ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی ٹھیک ہے. تو دیکھیں کھمبیاں کیسے خود ہی اگ جاتی ہیں نا تو جس طرح یعنی بنی اسرائیل کو وہ کھانا بلا دقت کوئی پریشانی نہیں کچھ اس کو محنت نہیں ان کو کرنی پڑتی تھی ان کے لیے تو وہ ان کو کھانا مل جاتا تھا. اسی طرح کھمبی بھی جو ہے وہ بغیر کسی کے بونے سے اور بغیر وہ ٹیک کیئر کے وہ مطلب خود ہی وہ بڑی ہو جاتی ہے اور وہ اچھی ایک فوڈ کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں مشروم جو ہے. اور سلوا جو تھا وہ بٹیریا چڑیا کی طرح ایک پرندہ تھا تو یہ نمکین ڈش کے طور پہ یہ تھا جسے ذبح کر کے کھا لیتے تھے. کچھ کہتے ہیں کہ بھنا بنایا ان کے سامنے آ جاتا تھا رائٹ یعنی ریڈی میڈ کہ بس وہ کھا لیں اس کو جیسے چاہیں اس کو استعمال کریں کھا لیں. تو بہرحال سلوا ایک نمکین چیز تھی ایک بھنا ہوا گوشت کی طرح ٹھیک ہے اور یعنی ان کو شکار نہیں کرنا پڑتا تھا تو وہ خود مطلب آ جاتے تھے ان کے پاس. اور من جو تھی وہ ایک میٹھی چیز تھی ٹھیک ہے چاہے وہ اوس کی شکل میں ہو اور وہ پھر وہ گوند بن جاتی اس کو وہ کر لیتے تھے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے کے کھانے پینے کا انتظام کیا اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ. اب کھانے میں پاکیزہ چیزیں اس میں بہت لمبی بات اس پر بھی ہو سکتی ہے کہ رزق اور پھر جو پاکیزہ رزق کھانا ہے اس کا کیا کیا اثر ہوتا ہے ٹھیک ہے. اعمال پہ کیا اثر ہوتا ہے اور جو رزق جو جسم حرام کے کھانے سے پلا ہوا ہو وہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے ٹھیک ہے. تو پھر انہوں نے اس کی بھی ناشکری کی تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ہم پر تو ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے اپنی ہی جانوں پر ظلم کیا.
کیا ظلم کیا، مطلب کچھ کہتے ہیں کہ وہ انہوں نے اسٹور کرنا شروع کر دیا تھا اور پھر اللہ تعالیٰ نے وہ ہٹا لیا ان سے، ٹھیک ہے. کچھ کہتے ہیں کہ ویسے ہی وہ مطلب انہوں نے کہا تنگ آ کے کہا کہ نہیں اب ہم نہیں یہ کھا سکتے، ہم تنگ آ گئے ہیں کہ کھانا، بلکہ یہ قرآن میں خود آگے ہے آئے گا کہ ہم تو تنگ آ گئے ہیں کہ کھانا کھا کھا کے اللہ سے کو ہمیں یہ دے، ٹھیک ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، اور پھر ان کو یہ ختم ہو گیا یہ من و سلوہ ان پر نازل ہونا. اور پھر وہ انہوں نے بہرحال آگے جا کے پھر آئے گا کہ کس طرح پھر وہ محنت مشقت کر کے وہ پھر اپنی زندگی کا گزر بسر کیا. تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کرنے سے وہ نعمتیں واپس لے لیتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت سے، یہ بات بھی پتہ چل رہی ہے. ٹھیک ہے، کلاس کا ٹائم ختم ہو گیا انشاءاللہ. اگر اس پہ کسی نے اور بات کرنی ہوئی تو ہم انشاءاللہ اگلی کلاس میں دوبارہ اس آیت پہ بات کر سکتے ہیں، ورنہ پھر آگے کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجزاكم الله خيرا كثيرا.